سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے. اس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ خود نبی علیہ السلام کا نام لے کے دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فتح کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئیں گے تو ہم تمہارے پہ غلبہ حاصل کر لیں گے. اس بیک گراؤنڈ میں مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے سارے منظر کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ مختلف قبائل جو ہیں وہ آباد ہیں. اب وہاں پہ 3 قبیلے ایسے ہیں جو کہ یہود کے ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. اور وہاں پہ 2 قبیلے ایسے ہیں جو کہ اوس اور خزرج ہیں. اوس اور خزرج جو ہیں وہ اصل عرب ہیں، جبکہ باقی 3 قبیلے جو ہیں وہ یہودیوں کے ہیں. لہذا یہودی لوگ جو ہیں وہ مال کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے ان کا بہت رعب ہے اور بڑا ہولڈ ہے مدینہ کے اندر. لیکن جہاں تک معاملہ ہے بہادری کا، لڑائی یا شجاعت کا، تو اس میں اوس اور خزرج جو ہیں وہ ان کے اوپر ہمیشہ سے غالب رہے ہیں. بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے اندر باقی ساری جو خوبیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک خامی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ یہود کی قوم جو ہے دلیر نہیں ہے. یہ کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑتی ہے. یہ دوسروں کو تو سامنے کر کے لڑوا دیتی ہے، لیکن خود کبھی بھی سامنے آ کے لڑتی نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے، جو کہ ہم نے پیچھے رکوع میں پڑھا. لیکن جب کبھی یہودیوں کی اوس اور خزرج کے ساتھ لڑائی ہو جایا کرتی تھی تو عموماً اوس اور خزرج جو ہیں وہ جیت جایا کرتے تھے. اور پھر وہ جب جیت جایا کرتے تھے تو یہ ان کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایک نبی آئے گا، اور جب وہ نبی ہمارے اندر آئیں گے تو پھر اس کے بعد جب ہم تم سے لڑیں گے نا تو پھر ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. اب یہی اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خود جانتے تھے کہ نبی آئیں گے، ان کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا. وہ ایون یہ کہ بعض اس کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ مدینہ شریف میں آ کے آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ یہاں تشریف لے کر آئیں گے. بہرحال یہ دونوں رائے ہیں. پھر اس کے بعد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ادھر نبی علیہ السلام جو ہیں وہ 10 سال تک مکہ شریف میں جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں اور شدید مایوسی ہو چکی ہے. اب حضرت خدیجہ عنہا بھی جو ہیں وہ بھی وفات پا چکی ہیں، آپ کے چچا بھی جو ہیں وفات پا چکے ہیں. نبی علیہ السلام اپنی طرف سے یہ سوچ کر کہ طائف جاتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سویلائز قسم کے لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانیں گے. اس امید کے ساتھ اللہ کے نبی جو ہے وہ مکہ شریف سے جو ہے وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں. تو لگتا ایسا ہے واقعہ سے کہ آپ علیہ السلام جیسے دوبارہ مکہ شریف نہیں آنا چاہ رہے تھے. آپ کی امید تھی کہ وہ لوگ اسلام قبول کریں گے تو آنے والے وقت میں مسلمان جو ہے وہ وہاں چلے جائیں گے. لیکن اللہ پاک کی طرف سے نظام یہ تھا کہ یہ عزت مدینہ شریف کو ملنی تھی، طائف کو نہیں ملنی تھی. جب آپ علیہ السلام جا کے ان سے بات کرتے ہیں تو رویہ بالکل اس سے مختلف آتا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پہ سب سے سخت ترین دن جو گزرا ہے وہ طائف کا گزرا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور بہت زیادہ سخت دن آئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس دن کو اتنا زیادہ سخت کیوں کہا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے. صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس میں صرف نبی علیہ السلام کا خون مبارک بہا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام ایک بڑی امید کے ساتھ اور بہت مشکل اپنی زندگی کے دور سے گزر رہے تھے، اور اس وقت میں آپ کی ایک امید طائف تھی کہ یہ لوگ میری بات کو قبول کریں گے. تو جن لوگوں سے آپ کو بڑی امید ہوتی ہے نا، یہ مجھے عزت دیں گے، وقار دیں گے، یہ تو ضرور میری بات مانیں گے اور یہ تو میرے علم کی قدر کریں گے، جب وہ لوگ آپ کو وہ ریئیکشن نہیں دیتے جیسا کہ دینا چاہیے، تو وہ جو آپ کو دل کو دکھ پہنچتا ہے اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ باقی تمام دکھوں سے زیادہ ہوتی ہے. ہم صرف طائف کو صرف ایک ہی پس منظر سے دیکھتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کا خون مبارک بہا تھا، فزیکل تکلیف آپ علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی تھی. نہیں، فزیکل سے کہیں زیادہ نبی علیہ السلام کو جو روحانی تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی، اور ایک امید جو آپ علیہ السلام کی ٹوٹی تھی. پھر جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لے کے آتے ہیں مکہ میں تو پھر آپ ایک مشرک کی پناہ لے کے پھر آپ مکہ شریف میں دوبارہ انٹر ہوتے ہیں، ورنہ آپ دوبارہ مکہ شریف میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے. تو کس قدر نبی علیہ السلام کی امیدیں تھیں کہ آپ سب کچھ جو ہے مکہ سے چھوڑ کر جو ہے آپ ان کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے. پھر اس کے بعد جب انسان بہت زیادہ مشکل میں ہوتا ہے تبھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی امید آتی ہے. پھر حج کا موسم آتا ہے. وادی عقبہ میں کچھ لوگ جو کہ مدینہ شریف سے آئے ہوتے ہیں تو وہ 2 قبیلے اوس اور خزرج کے کچھ لوگ جو ہیں ان تک نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات نبی علیہ السلام کر رہے ہیں یہی بات تو ہمارے مدینے کے یہودی بھی کہتے ہیں کہ آخری نبی آئے گا اور وہ ایسے ایسے ہوگا اور یہ باتیں کرے گا. تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی آخری نبی تو نہیں ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہود ان کو نبی مان لے، ہم کیوں نہ ان کو نبی مان کے ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں. لہٰذا سب سے پہلے جن 6 لوگوں نے مدینہ شریف سے اسلام قبول کیا تھا وہ اسی خزرج قبیلے کے لوگ تھے.
اور پھر اس کے بعد یہ بیت جو ہے یہ آگے جا کے بنیاد بنتی ہے مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کی ہجرت کرنے کی۔ اب یہاں پہ جو اصل بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہود جن کو نبی علیہ السلام کی باتیں سناتے تھے ان لوگوں نے ان سے سن کے اسلام قبول کر لیا، مگر یہ جو خود نبی علیہ السلام کو براہ راست زیادہ بہتر جانتے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو جاننے کے بعد پہچاننے کے باوجود جو ہے وہ انکار کر دیا، اس وجہ سے اللہ پاک کی ان کے اوپر لعنت آئی۔ پھر آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اشترا کا لفظ آیا ہے۔ اشترا کا لفظ عربی زبان میں خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے، اور یہ لفظ قرآن پاک میں بہت مرتبہ آیا ہے، اور اس کے اندر ایک کنسیپٹ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ خریدنے اور بیچنے میں دو فریق کا ہونا ضروری ہے، ایک بیچنے والا ہونا چاہیے، ایک خریدنے والا ہونا چاہیے۔ تو ہر آیت مبارکہ میں دیکھا جائے گا کہ کس چیز کو بیچا جا رہا ہے، کس چیز کو خریدا جا رہا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جس لفظ کے اوپر با داخل ہو رہا ہوگا یعنی کہ حرف با، تو گویا کہ وہ اس چیز کی قیمت بن رہا ہوگا، لہٰذا یہ اس کی مثالیں بہت قرآن پاک میں آتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اشتری الحیات دنیا بالآخرہ، کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے۔ اب یہاں پہ آخرت کے اوپر بات داخل ہو رہی ہے، تو قیمت کیا بنی ہے، یعنی کہ آخرت کو قیمت بنا کے آخرت کی قیمت دے کے انہوں نے دنیا کو خرید لیا ہے۔ والعذاب بالمغفرہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے عذاب کو خریدا ہے، بالمغفرہ مغفرت کی قیمت دے گے۔ ایسی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے بالہدیٰ، یعنی کہ ہدایت کو قیمت بنا کے، ہدایت کو دے کے جو ہے وہ گمراہی کو خرید لیا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں جہاں کہیں پہ بھی با آ رہا ہوگا تو گویا کہ وہ وہاں پہ اس خرید و فروخت کی جو ہے وہ قیمت بن رہی ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ وہ اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں، اور قیمت کس چیز کو بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے انہوں نے قیمت بنایا ہے کہ بما انزل اللہ بغیاً، کہ جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے اس کو نہ مان کر وہ لوگ اپنی جانوں کی جو ہے وہ ایک تجارت کر رہے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو نہ ماننے کی اصل وجہ کیا ہے، بغین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ بغین کے بہت سارے معنی مفسرین کرام نے بیان فرمائے کہ اس کے اندر حسد بھی ہے، ضد بھی ہے، خود پسندی بھی ہے، کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اہل کتاب علم ہونے کے باوجود، اتنے انبیاء کا سلسلہ جو ان کے اندر موجود تھا، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو نہ ماننے میں رکاوٹ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ ضد کا ہونا، اور پڑھے لکھے طبقے میں ضد بھی زیادہ ہوتی ہے، حسد بھی زیادہ ہوتا ہے، خود پسندی بھی زیادہ ہوتی ہے، کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کو مان لیں گے تو ابھی تو لوگ ہمیں سب سے زیادہ علم والا سمجھتے ہیں، ہماری علمی دھاک موجود ہے، لوگ فتوے ہم سے لیتے ہیں، مسائل ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے خطبے آ کے سنتے ہیں۔ تو اگر ہمیں نبی علیہ السلام کو نبی مان لیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شاگرد بن کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا کرنا پڑے گا۔ پھر لوگ ہمارے خطبے تو نہیں سنیں گے، ہمارے درس تو نہیں سنیں گے، وہ تو نبی علیہ السلام کا درس سنیں گے، پھر وہ ہم سے فتوے تو نہیں پوچھیں گے، وہ تو نبی علیہ السلام سے فتوے پوچھیں گے، اور پھر جو ہمیں ہدیے تحفے ملتے ہیں وہ ہمیں تو نہیں ملیں گے، وہ کس کو ملیں گے، وہ نبی علیہ السلام کو ملیں گے۔ تو گویا کہ ایک تو یہ ضد اور یہ حسد اور دنیا کی لالچ، اور پھر یہ کہ ہمیں چھوٹا ہونا پڑے گا، ہمیں سامنے والے کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب ان کا علم چلے گا، اب ان کی بات چلے گی، اب ان کا فتویٰ چلے گا۔ اور یہ عموماً پڑھے لکھے طبقے کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ کسی دوسرے کو بڑا نہیں سمجھتے، ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے کہ ان کا علم میرے سے زیادہ ہے، یا ان کی زبان کی تاثیر میرے سے زیادہ ہے، یا ان کے بیان کرنے کا انداز میرے سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ کہتے نہیں، میں کیوں نہیں، میں زیادہ اچھا کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر کر سکتا ہوں۔ مقابلے کی جو ایک فضا ہو جاتی ہے، یہ خامی، یہ بیماری اس امت کے اندر بھی موجود ہے کہ عموماً علمی طبقہ جو ہوتا ہے وہ علم والے کی زیادہ مخالفت کرتا ہے، جو علم والے ہوتے ہیں انہی کے اندر زیادہ حسد پایا جاتا ہے، وہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایون یہ کہ شاگرد جو ہیں بعض اوقات وہ استاد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر سنا سکتے ہیں، ہم ان سے بہتر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو گویا کہ بغی کی وجہ سے، اس ضد حسد خود پسندی کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا اللہ پاک فرماتے فباؤ بھی غضب علی غضب، تو وہ غضب کے اوپر غضب سے لوٹے، 2 مرتبہ غضب آیا ہے۔ تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ پہلا غضب ان پہ کس بات پہ آیا کہ انہوں نے اپنی کتاب تورات کے اوپر عمل نہیں کیا، اور دوسرا غضب کس وجہ سے آیا کہ انہوں نے قرآن کو تسلیم نہیں کیا۔
پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا للکافرین عذاب مہین، کہ ذلت والا عذاب کس کے لیے ہے؟ کافرین کے لیے ہے۔ تو مفسر کرام فرماتے ہیں کہ پوری آیت مبارکہ میں اشترا کا لفظ آتا ہے، یہ بھی غائب کے صیغے سے بات کی گئی، یا فرو یہ بھی غائب کے صیغے سے بات کی گئی ہے، فباؤ پس وہ لوٹے یہ بھی غائب کے صیغے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ لیکن آیت مبارکہ کا اینڈ جو ہوتا ہے کہ وہ براہ راست اللہ پاک فرماتے ہیں للکافرین، کہ جو کفر کرنے والے ہیں، اور یہ اسم بھی ہے اور پھر لام بھی آ گیا تخصیص کے ساتھ، کہ جو مسلسل کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور ان کو کافرین کیوں کہا؟ حالانکہ یہ تو اہل کتاب ہے نا، یہ تو یہود ہیں، یہ تو کافرین نہیں تھے۔ تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو خود بھی یہی کہتے تھے کہ ہم صرف نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، باقی اللہ کو تو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، باقی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تو اگر ایک نبی کو نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں۔ جو قرآن کو نہیں مانتا، جو نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ پھر یہاں پہ خاص طور پہ جو ہے وہ ذلت کے عذاب کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کہ ان کا نبی علیہ السلام کو نہ ماننا ضد، حسد اور خود پسندی کی وجہ سے تھا۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی تحقیر کرتے تھے کہ ہم ان کو مان لیں، ان کی کتاب کو مان لیں اور ان کی باتوں کو مان لیں۔ تو گویا کہ وہ نبی علیہ السلام کو جس طرح سے اپنی باتوں، اپنے انداز، اپنے رویے سے جو ہے تحقیر کرتے تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ان کے لیے بھی ایسا ہی ذلت کا عذاب ہوگا۔ تو آیت مبارکہ کے آخر میں جس طرح کے عذاب کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس آیت میں کچھ ایسا ہی عمل جو ہوتا ہے یا ایسا ہی جرم جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کا آپس میں بھی جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔